بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت معزز علماء کرام، میرے محترم طالب علم دوستوں کو بھائی، آپ حضرات کی خدمت میں آمد کا مقصد اپنا مسلک، اپنا عقیدہ اور اپنے اکابر کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا عقیدہ، اپنا مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کبھی عقیدہ اور مسئلہ کہتے ہیں اور کبھی مسلک کہتے ہیں۔ بس اوقات طلباء پوچھتے ہیں کہ مسلک کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ عقیدہ جمع مسئلہ اسے مسلک کہتے ہیں۔ عقیدہ جمع مسئلہ اسے مسلک کہتے ہیں، یعنی ہمارے نظریات، ہمارے اعتقادات کیا ہیں اور ہمارے اہل سنت والجماعت احناف کے مسائل کیا ہیں۔ اپنے عقائد اور اپنے مسائل ان دونوں کو جمع کریں تو ان کا نام مسلک بنتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد کو اختیار بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ دلائل بھی دیتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مسائل، احناف کے مسائل، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اپنے حنفیت کے مسائل پہ دلائل بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسائل حنفیت پر اعتراض کرے تو اس کا جوابات دیتے اور تحفظ بھی کرتے ہیں۔ عقائد کا اختیار کرنا اور تحفظ کرنا ضروری ہے۔ مسائل اہل سنت والجماعت احناف کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ احناف کا اضافہ اس لیے کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے مسالک چار ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب۔ یہ ہمارے چار مذاہب اور چار مسالک ہیں۔ ہم اگرچہ ان چاروں کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ عملاً حنفیت کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے بحیثیت ایک مسلک اور مذہب اختیار کرنے کے دفاع بھی حنفیت کا کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے احباب کہتے ہیں جب ان کو حق سمجھتے ہیں تو ان کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس حد تک وہ چاروں ہمارے امام کے علاوہ تینوں مجتہد ہیں اور ان کی فقہ اسلام ہے
اس حد تک ہم تحفظ تو کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلے کا تحفظ، ایک مسئلے کے دلائل، وہ چونکہ ہم تفصیلات امام اعظم ابو حنیفہ کی مانتے ہیں تو ہم تحفظ بھی فقہ حنفی ہی کا کرتے ہیں، فقہ حنفی کا تحفظ کرتے ہیں، اور باقی تینوں فقہاء کی فقہ کا اعتراف اور احترام بھی کرتے ہیں۔ اللہ میں اعتدال کے ساتھ اپنی بات کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عقائد کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہمارے عقائد کا تذکرہ احادیث میں ہے، ہمارے عقائد کا تذکرہ امت کے اجماع میں ہے، ہمارے عقائد کا تذکرہ اپنے اکابر علماء دیوبند کی کتب میں۔ اسی طرح ہمارے مسائل بعض وہ ہیں جو قرآن کریم سے ملیں گے، بعض وہ ہیں جو احادیث سے ملیں گے، اور بعض مسائل وہ ہیں جو امت کی اجماع سے ثابت ہوں گے، اور بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جو ہمارے امام کی اجتہاد اور ہمارے امام کے قیاس سے ثابت ہوں گے۔ ہمارے مسائل پر بھی دلائل ہیں اور ہمارے عقائد پر بھی دلائل ہیں۔ ایک ہوتا ہے عقیدے اور مسئلے پر دلیل کا نہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے عقیدے اور مسئلے پر دلیل ہونا لیکن ہمیں دلیل کا پتہ نہ چلنا۔ کسی چیز پر دلیل کا نہ ہونا الگ بات ہے، اور دلیل ہو ہمیں پتہ نہ چلے یہ الگ بات ہے۔ میں اس لیے ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دینی مدارس کے طلباء اور کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ میں اکثر یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ دینی مدرسے کا طالب علم اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر درسگاہ میں اپنے دلائل کو سنتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کا نوجوان اپنے مسائل پہ دلائل نہ سنتا ہے نہ پڑھتا ہے۔ لہٰذا اگر دینی ادارے کے طالب علم کے سامنے کوئی مخالف فریق یہ بات کہے کہ فلاں مسئلے پر دلیل پیش کرو، اور طالب علم کو دلیل نہ آئے، تو دلیل کے نہ آنے سے دینی ادارے کا طالب علم اپنے مذہب کو بدلتا نہیں ہے۔ اور کالج کے نوجوان سے پوچھو کہ اس مسئلے پر دلیل ہے، اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو اور دوسرے فرقے والا اپنی دلیل پیش کرے تو کالج کا نوجوان مذہب کو بدل جاتا ہے۔ آپ حضرات پاکستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً گھوم کر دیکھ لیں، مذہب اہل سنت والجماعت احناف کو چھوڑ کے مذہب غیر مقلدیت کو اختیار کرنے والے تمہیں دینی مدارس کے طلباء نظر نہیں آئیں گے، کالج اور اسکول کے نوجوان نظر آئیں گے۔ مدرسے کا استاد تمہیں نظر نہیں آئے گا، کالج اور یونیورسٹی کا تمہیں پروفیسر نظر آئے گا۔ دینی مدرسے کا طالب علم نظر نہیں آئے گا، تاجر اور دکاندار نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالج کا نوجوان کبھی دلیل چونکہ پڑھتا اور سنتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے مسلک پر دلیل ہی نہیں، اور مدرسے کے طالب علم نے مدرسے میں دلیل سنی ہوتی ہے، استاد سے دلیل پڑھی ہوتی ہے، لیکن اس کو دلیل یاد نہیں ہوتی، تو یہ جواب یہ دیتا ہے اس پر دلیل موجود ہے لیکن مجھے نہیں آتی، میرے استاذ کو آتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مذہب پر دلیل ہی نہیں، اور دینی ادارے کا طالب علم سمجھتا ہے دلیل ہے مگر مجھے معلوم نہیں۔ دلیل کا نہ ہونا اور بات ہے، اور دلیل ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو یہ اور بات ہے۔ اگر ہمارے یہاں ان تینوں کا تذکرہ چلتا رہے تو کم از کم آدمی اپنے مسلک پر اعتماد اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور کبھی دلیل کا پتہ نہ چلے آدمی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اکابر کی کتب کو تلاش کر کے دلیل معلوم کر لیتا ہے، اپنے استاد سے دلیل معلوم کر لیتا ہے۔ میں ایک بات کو عرض کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ایک مسئلے پر ایک دلیل ہوتی ہے اور ایک دلیل نہیں ہوتی، بلکہ دلیل پہ شبہات ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس دلائل بھی ہیں اور دلائل پر پیش آمدہ شبہات کے جواب بھی ہیں، اور جو آپ کے مد مقابل فریق میدان میں ہے
ان کے پاس دلائل کم ہیں، ہاں البتہ شبہات زیادہ ہیں، وہ شبہات پیش کرتے ہیں اور عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دلیل ہے اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اپنے مسلک کے مسائل پر دلائل بھی عرض کروں گا اور جو مخالف کے شبہات ہیں ان شبہات کا رد بھی کروں گا، تاکہ ہم دلائل بھی ذہن نشین کریں اور جو فریق مخالف کے شبہات ہیں ان شبہات کا رد کرنا اور ان شبہات کا زائل کرنا بھی محسوس کریں کہ ہمارے پاس بحمداللہ تعالی ان معاملات میں کسی بات کی کمی نہیں۔ مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، کورسز نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے حضرات کے بیانات نہ سننے کی وجہ سے کبھی بندہ الجھن کا شکار ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کرے تو پھر الجھنیں بحمداللہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جہاں تک تعلق عقائد کا ہے، وہ ایک عقیدہ یا دو عقیدے نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے عقائد موجود ہیں کہ جن عقائد پر رد کیا جا رہا ہے۔ کبھی رد کرنے والا ملحد ہوگا، کبھی رد کرنے والا مبتدع ہوگا۔ ان دو ہی قسم کے افراد سے آپ کا واسطہ پڑنا ہے، یا ملحد نے تردید کرنی ہے یا مبتدع نے تردید کرنی ہے، خواہ ملحد فی العقیدہ ہو یا ملحد فی العمل ہو، خواہ مبتدع فی العقیدہ ہو یا مبتدع فی العمل ہو۔ تنقید آپ کے عقائد اور مسائل پہ انہوں نے ہی کرنی ہے۔ الہاد اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں ایک مسئلہ ثابت ہو اور ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دیں، اسے الہاد کہتے ہیں۔ اور اگر شریعت میں مسئلہ موجود ہی نہ ہو اور اس میں اضافہ کر دیں، اس اضافے کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم ثابت شدہ مسائل کا انکار کر کے ملحد بھی نہیں بنتے اور غیر ثابت شدہ مسئلے کا اقرار کر کے ہم مبتدع بھی نہیں بنتے۔ جو ثابت شدہ مسائل ہیں ان کا اقرار بھی کرتے ہیں اور تحفظ بھی کرتے ہیں، اور جو مسائل شریعت میں ثابت شدہ نہیں ان کا انکار بھی کرتے ہیں اور ان کی تردید بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ثابت شدہ مسائل کے اقرار کی توفیق عطا فرمائے اور غیر ثابت شدہ مسائل کے انکار کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں باتیں ہماری ذمہ داری میں شامل ہیں۔ حق کا اعلان بھی کریں، اقرار بھی کریں اور باطل کی تردید بھی کریں، یہ دونوں باتیں ہمارے ذمہ ہیں۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے عقائد بعض وہ ہیں جو توحید کے متعلق ہیں، بعض وہ جو پیغمبر کی ذات نبوت کے متعلق ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کا تعلق قیامت اور بعثت قیامت اور بعث بعد الموت کے ساتھ ہے۔ ہم ان عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید والا مانتے ہیں، توحید ذات بھی مانتے ہیں، توحید صفات بھی مانتے ہیں، نبوت اور رسالت کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، لیکن بہت سارے حضرات تھوڑی سی تفصیلات میں جب جائیں گے ہمارے بہت سارے اعتقادات پہ رد کریں گے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے ایک اگر مسئلہ شروع کروں گا تو بہت لمبا ہوگا، میں اختصار کے ساتھ بات اشارات کرنے لگا۔ مثلا اگر توحید کو دیکھیں، ان میں ایک توحید ذات ہے اور ایک توحید صفات ہے۔ ہم توحید ذات کے بھی قائل ہیں اور توحید صفات کے بھی قائل ہیں۔ توحید ذات میں دو چیزیں ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر ایک، ہم ایک ذات کا اقرار کرتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ کے علاوہ دوسری ذات کا انکار کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا اقرار کرنا اور غیر اللہ کا انکار کرنا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اللہ کا اقرار کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایک خدا کو نہ مانے تو دنیا کا نظام بنتا نہیں ہے، اور ایک خدا کے ساتھ دوسرا خدا بھی مانے تو پھر دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے۔ نظام کو بنانے کے لیے اقرار خدا ضروری ہے اور نظام کو چلانے کے لیے انکار غیر خدا ضروری ہے۔ میرا جملہ سمجھ آیا؟ دنیا کے نظام کو بنانے کے لیے اقرار خدا ضروری ہے اور نظام کو چلانے کے لیے انکار غیر خدا ضروری ہے۔ ایک خدا کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کے غیر کا انکار کرتے ہیں۔
میں اس کی ہلکی سی وضاحت کروں گا تو پھر بات سمجھ آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے اقرار کرتے ہیں نظام بنے، اللہ کے غیر کا دوسرے خدا کا انکار کرتے ہیں تاکہ نظام چلے۔ ایک ہوتا ہے نظام کا بن جانا، ایک ہوتا ہے بنے ہوئے نظام کا چل جانا۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں، یہ آپ کا ادارہ اور مدرسہ ہے۔ اب اگر ادارے کا اہتمام موجود ہی نہ ہو، ادارے کی انتظامیہ موجود ہی نہ ہو، انتظامیہ سے مراد کو 20 رکنی کمیٹی نہیں ہے، خواہ فرد واحد یا 2 فرد ہو، ادارے کا اہتمام، ادارے کا انتظام کرنے والا فرد نہ ہو تو اداروں کا نظام کبھی بنا نہیں کرتا۔ اگر ادارے کا نظام بنانا ہے تو ایک انتظامیہ اہتمام فرد آپ کو لینا پڑے گا، لیکن اگر ادارے کو مستقل چلانا ہے تو ضروری ہے اہتمام ایک ہو، 2 نہ ہو۔ اگر اہتمام ہی نہ ہو تو نظام بنتا نہیں ہے۔ اگر ایک ادارے کے 2 محتمم ہوں تو پھر نظام چلتا نہیں ہے۔ مسجد میں امام ہی نہ ہو تو جماعت کھڑی ہوتی نہیں ہے۔ اگر ایک امام کے بغیر 2 امام ہوں تو پھر مسجد میں نماز کا نظام چلتا نہیں ہے، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اگر ایک خدا کا وجود نہ مانے تو نظام بنتا ہی نہیں ہے، اور دوسرے خدا کو مان لیں تو نظام چلتا نہیں ہے۔ آپ کہو گے کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں لکھا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اس کا معنی تو یہی ہے، ایک خدا مانو گے تو نظام بنے گا، اور دوسرا خدا مانو گے تو نظام نہیں چلے گا، برباد ہوگا۔ مزید بات سمجھیں تو میں اس سے اور آسان مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی شخص جنگل سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھی عورت وہاں پہ چرخا چلا رہی تھی، بوڑھی عورت چرخا چلا رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت سے کسی نے پوچھا، امی جان کبھی مدرسے بھی گئی ہو؟ اس نے کہا کبھی نہیں گئی۔ پوچھا اسکول کالج بھی گئی ہو؟ اس نے کہا کبھی نہیں گئی۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کو مانتی ہو؟ اس نے کہا میں خدا کو مانتی ہوں۔ پوچھا تم مدرسے بھی نہیں گئی، تم اسکول بھی نہیں گئی، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ میرے اس چرخے نے بتایا اللہ موجود ہے۔ چرخا جانتے؟ میرے چرخے نے بتایا کہ اللہ موجود ہے۔ کہا تمہیں چرخے سے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا بیٹا دیکھو میں چرخا چلاتی ہوں تو چرخا چل پڑتا ہے، اور جب چھوڑ دیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ مجھے چرخے نے بتایا اگر چرخے کو چلانے والی ہو تو چرخا چلتا ہے، چلانے والی نہ ہو تو نہیں چلتا۔ تو ایک چرخے کو چلانے والی عورت نہ ہو تو چرخا نہیں چلتا۔ اگر سورج کو نکالنے والا خدا نہ ہو تو سورج بھی نہیں نکلتا۔ برسانے والا خدا نہ ہو تو بارش بھی نہیں برستی۔ تو اگر چرخے کو چلانے والا نہ ہو چرخا نہیں چلتا، تو نکالنے والا نہ ہو تو سورج بھی نہیں نکلتا۔ تو مجھے چرخے نے بتایا خدا موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا خدا کتنے ہیں؟ وہ بڑی ماں کہنے لگی خدا ایک ہے۔ انہوں نے پوچھا اس ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا یہی چرخا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پوچھا ایک اللہ ہونے پر چرخا دلیل کیسے ہے؟ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی میں نوجوان اور بال سیاہ تھے، جب میری ماں نے چرخا مجھے دیا میرے بال سفید ہو گئے، چرخا اب بھی موجود ہے۔ کیسے پتہ چلا خدا ایک ہے؟ اس نے کہا میں چرخا دائیں طرف چلاتی ہوں تو دائیں طرف چلتا ہے، بائیں طرف چلاؤں تو بائیں طرف چلتا ہے۔ یہ اس لیے کہ چلانے والی ایک جو ہے چرخا ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے۔ اگر ہم 2 عورتیں چرخے پہ بیٹھ جاتی، ایک ادھر بیٹھتی اور میں ادھر بیٹھتی، میں چرخے کو دائیں چلاتی دوسری بائیں چلاتی تو چرخا ٹوٹ جاتا۔ اس لیے نہیں ٹوٹا کہ چلانے والی اکیلی میں جو ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ چلانے والا ایک جو ہے، مجھے پتا چلا کہ چلانے والا ایک ہے۔ پتہ کبھی سورج یہاں سے نکلتا کبھی وہاں سے نکلتا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نکلتا۔ تو بات تو صرف اتنی ہے کہ چلانے والا جو ایک ہے، اس لیے ایک جگہ سے سورج نکل رہا ہے۔ تو میرے چرخے نے بتایا کہ خدا ہے، اسی چرخے نے بتایا کہ خدا ایک ہے۔ اگر ایک نہ مانے تو سورج نکلتا نہیں ہے، اور اگر ساتھ دوسرا مانے تو پھر ایک جگہ سے نہیں نکلتا۔ تو میں نے عقیدے کے بارے میں عرض کیا، ہم اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں نظام بنانے کے لیے، اور دوسرے خدا کی نفی کرتے ہیں نظام کو
چلانے کے لیے ایک ہی جگہ سے سورج کیوں نکلتا ہے کہ نکالنے والا ایک ہے۔ اس پر مجھے ایک بات دیر میں یہ عرض کر دوں، آپ نے سنا ہے لیکن جس طرز پہ میں بات دوں گا شاید یوں نہ سنا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود بادشاہ سے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا کہ نہیں، میرا اللہ رب ہے۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود کے اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا خدا زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ اس نے سزائے موت کے قیدی کو بری کر دیا اور جو بری تھا اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کر دیا کہ دیکھو میں نے مار بھی دیا اور جو مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ بادشاہ بھی ہے اور بد دماغ بھی ہے، یا بد دماغ ہے اور یہ بہت شاطر ہے، اس نے دھوکہ دیا، یا تو بد دماغ ہے کہ حیات اور موت کا معنی نہیں سمجھتا، اور یا یہ چلاک ہے کہ اس نے امت کو دھوکہ دے دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو بھی موت حیات کا معنی سمجھ نہیں آیا تھا، اور آج بھی بہتوں کو موت حیات کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ دھوکہ اسے بھی لگا، دھوکہ انہیں بھی لگتا، دھوکہ اسے بھی لگا اور دھوکہ انہیں بھی لگتا ہے۔ موت اور حیات کا معنی سمجھ آ جائے تو پھر بندے کو دھوکہ لگتا ہی نہیں ہے، جب معنی سمجھ آئے تو پھر یقیناً بندے کو دھوکہ بہت لگتا ہے، اور جب سمجھ آئے تو پھر کبھی بھی دھوکہ نہیں لگتا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان سے جب بھی پوچھو موت کا معنی کیا ہے تو یہ کہے گی موت کا معنی ہے کہ روح جسم سے نکل جائے، اس کا نام موت ہے، روح جسم سے نکل جائے۔ ہم نے کہا نام روح جسم کے اندر نہ آئے اس کا معنی بھی موت ہے، روح آئے اور نکل جائے اس کا معنی بھی موت ہے۔ قرآن نے تو دونوں معنی بیان فرمائے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیا مطلب روح آئی تھی اور نکل گئی تھی؟ قرآن نے موت کے زمانے میں کہا کہ روح آئی ہی نہیں تھی۔ اگر روح شروع سے نہ آئے اسے بھی موت کہتے ہیں، روح آئے اور نکل جائے اسے بھی موت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے موت کا ایک ہی معنی بیان کیا، کیونکہ بدو والی آیات کو نبیوں پہ فٹ کرنا تھا تو دھوکہ دینے کے لیے معنی ایک کیا۔ ہم نے کہا معنی ایک نہیں ہے، قرآن دو معنی کرتا ہے۔ کبھی قرآن معنی بیان یوں کرے گا کہ روح آئی نہیں تو یہ بھی موت ہے، روح آئی اور نکل گئی تو یہ بھی، بولو نا یہ بھی موت ہے۔ ہم نے کہا قرآن اسے بھی موت کہتا ہے۔ اور کبھی بات نہ سمجھے تو اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پہ کر دے، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اب کبھی کہیں گے کہ دیکھو جی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پورے جسم سے سمٹی اور قلب اتھر میں آ گئی، اس کا نام موت ہے۔ کہتے ہیں یہ معنی تو غلط ہے۔ ہم نے کہا بھی کیوں غلط ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ روح موت کا معنی تھا روح نکل جائے۔ ہم نے کہا نا، مولانا قاسم نانوتوی نے معنی وہ کیا کہ جو احادیث میں ہے ان اللہ قبض ارواحکم وردھا الیکم حین شاء، حدیث مبارک میں موت کو قبض روح سے تعبیر کیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ قبض کے دو معنی ہوتے ہیں، کبھی چیز پھیلائی ہے اور اس کو آپ نے سمیٹ دیا، اس کو بھی عربی زبان میں قبض کہتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ پہ گھڑی موجود ہے، میں نے ہاتھ پھیلایا ہوا تو میں کہوں گا بسط یدی، میں نے ہاتھ پھیلا دیا۔ اگر جو میں ہاتھ سمیٹ لوں تو میں نے کہا قبض یدی، قبض تو جب پھیلا دیا تو بسط کہہ دیا، اور جب اس کو سمیٹ لیا تو قبض کہہ دیا۔ تو کبھی قبض کا معنی سمیٹنا بھی ہوتا ہے جو مقابلہ بسط ہوتا ہے، اور کبھی قبض کا معنی یوں نہیں ہوتا بلکہ قبض کا معنی لے لینا ہوتا ہے۔ مثلا یہ بیٹھے ہیں، میں نے ان سے ٹوپی کو لے لیا تو ان سے پوچھے بھی تمہاری ٹوپی کدھر ہے تو یہ کہے گا مولانا گھمن کے قبضے میں ہے، کہے گا نا بھائی تمہاری ٹوپی کدھر ہے، کہے گا جی مولانا گھمن کے قبضے میں ہے۔ قبضے میں کہنا کہ ان کے پاس ہی تو میں نے لے لی۔ کبھی چیز کو لے لیں اسے قبض کہتے ہیں، اور کبھی سمیٹ لیں تو اس کو قبض کہتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ جب امتی کی روح نکلتی ہے خدا لے لیتے ہیں، اسے بھی قبض کہتے ہیں، اور جب نبی کی روح سمٹ جاتی ہے بسط کے مقابلے میں اسے بھی قبض کہتے ہیں، اسے بھی قبض کہتے ہیں۔ تو تمہیں قبض روح کا معنی ایک آتا تھا، تم نے معنی ایک کیا،
مولانا قاسم نانوتوی کو معنی دو آتے تھے تو انہوں نے موت کے معنی قبض کے معنی دو کر دیے. تو اعتراض تو تمہارے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ جنہیں قبض کے دو معنی نہ آئے. اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پر ہے کہ دیکھو جی معنی غلط کر دیا. میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اس کو بھی معنی سمجھ نہیں آیا تو وہ بھی پریشان تھا اور ان کو نہیں سمجھ آیا تو یہ بھی پریشان ہے. کبھی یا وہ شاطر تھا یا وہ بد دماغ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل توجہ رکھنا. میں نے کہا جو بات میں نے کہانی ہے نا وہ آپ نے پہلے سنی نہیں ہے. اتنی باتیں تو آپ نے سنی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کے سامنے دلیل کو بدلا نہیں ہے. دلیل وہی تھی, دلیل کا طرز بدلا ہے. آپ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ کتنی بہترین معقولی بحث فرمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کو نہیں بدلا بلکہ دلیل کا طرز بدلا. توجہ رکھنا, دلیل کو نہیں بدلا, دلیل کا طرز بدلا ہے. فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. بات اس سے چلی تھی کہ جو کہ اللہ ایک ہے تو سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے. اگر خدا دو ہوتے تو پھر شاید جگہ بدل جاتی, فساد ہوتا. فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق, میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو فاتی بہا من المغرب, تو تو سورج مغرب سے لیا. فبرت الذی کفر. اب نمرود لاجواب ہو گیا, نمرود بے بس ہو گیا. اس سے بات بنی نہیں ہے. میں یہ سمجھا رہا تھا ابراہیم السلام نے دلیل نہیں بدلی, طرز بدلا ہے. اصل ابراہیم سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو وجود عدم سے وجود میں لاتا ہے. اللہ وہ ہوتا ہے جو عدم سے, یہ فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے. پیدا کرنے کا معنی یہ تھا کہ جس کا وجود نہیں ہوتا اللہ اسے وجود دیتا ہے. تو نمرود نے کیا کیا کہ سزائے موت کے قیدی کو کہا جی بری کر دو, کیا میں نے زندگی دی ہے. میں کہتا ہوں آج اس بارے میں یہ کہیں گے اسے زندگی نہیں دی, نئی زندگی دی ہے. یہ سمجھے, ایک ہوتا ہے زندگی دینا اور ایک ہوتا ہے نئی زندگی دینا. گاڑی میں آپ بیٹھے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بڑا مشکل تھا, گاڑی ٹوٹ گئی, آپ پھر بھی بچ گئے. آپ کیا کہتے ہیں مجھے آج اللہ نے زندہ کیا ہے, اللہ نے مجھے آج نئی زندگی دی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اس کو یہ بات سمجھاتے, ایک ہوتا ہے زندہ کرنا, ایک ہوتا ہے نئی زندگی دینا. تو یہ بحث الجھن میں پڑتی, عوام نے بات کو سمجھنا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل وہی رکھی, طرز بدل دیا. دلیل کی بنیاد یہ تھی خدا وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لائے. دیکھیں خدا زندہ, اللہ زندہ کرتا ہے, عدم سے وجود میں لاتا ہے. اس نے کہا وہ تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام نے طرز بدل دیا. فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق, ایک سورج نہیں ہوتا, خدا لے آتا ہے. اگر تو خدا ہے تو کل سورج کو تو مغرب سے لیا, ادھر بھی تو نہیں تھا. اب اس کا جواب نہیں بن سکا. تو عدم سے وجود میں لانا بنیاد یہ تھا. پہلے ایک دلیل کا طرز اختیار کیا, جب اس نے دھوکہ کیا تو طرز بدل کے وہی بات کہہ دی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر تمہارے کوہاٹ میں کوئی مشرک ہو, اگر تمہارے کوہاٹ کا مشرک ہو, اللہ کی ذات کو چھوڑ کے وہ قبر کی پوجا اس لیے کرتا ہو کہ نہیں جی اللہ تو نہیں دیتا, یہ قبر والا دیتا ہے. مجھے آپ کے آگے رواج کا نہیں پتا. ہمارے یہاں کبھی مشرک نام رکھتا ہے پیرا جیتا, اور جو پیرا جیتا نام کیوں رکھا ہے, کہتا ہے بیٹا جو پیر نے دیا. ہم نے کہا تیرے پیر نے بیٹا کیسے دیا؟ وہ کہتے 20 سال ہو گئے نکاح کیے, میں نے سجدے کیے, نمازیں پڑھی, منتیں مانگی, مجھے تو بیٹا نہیں ملا. میں نے فلاں قبر کی منت مانگی ہے, مجھے بیٹا ملا. فلاں پیر کی منت مانگی, مجھے بیٹا ملا. تو جب پیر نے بیٹا دیا تو میں نے نام پیرا دیتا رکھا. قرآن کے دوستوں میں کہتا ہوں, اگر تمہیں کوئی ایسا مشرک ملے آپ اسے دلیل وہ دیں جو نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا دیکھو جو دوسرا طرز اختیار کیا, ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. فرمایا دیکھو دو جگہ ہیں, ایک سورج نکلنے کی ہے, ایک سورج کو ڈوبنے کی ہے. تو جو سورج نکلنے کی جگہ خدا نے بنائی ہے, وہاں تو خدا رہتا ہے. اگر تو خدا ہے تو جو سورج نکلنے کی جگہ نہیں ہے تو وہاں
بها من تو آپ یہ اس کو کہو نا کہ ایک جگہ وہ جو خدا نے بنائی اولاد کے دینے کے لیے تو پیر سے کہے نا جگہ بدل کے دے. یہ دلیل ابراہیم والی جو نمرود کو دی تھی نا یہ دلیل تو مشرک کو دو گے فبہت الذی اشرک. آپ دلیل تو یہ بھی لاجواب ہوگا کیونکہ اس دلیل تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق ہے کہ اصل بات یہ سمجھا رہا تھا ہم توحید ذات کے قائل ہیں. توجہ توحید ذات کے قائل ہیں, ہم توحید صفات کے بھی قائل ہیں. توحید صفات کا معنی اللہ کی جو اوصاف اللہ کی اختیارات اللہ کی جتنے اس کے علاوہ ذات کے علاوہ میرے اللہ کی صفات ہم انہیں بھی مانتے ہیں. توجہ صفات کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک صفات ذاتیہ, نمبر دو صفات فعلیہ. اہل علم ہے آپ کے علم میں چیزیں موجود ہیں اگر نہ ہوگی تو چلو بات یاد کر لیں اور پھر کبھی بات سمجھ آئے. ہم کہتے ہیں کہ صفات ذاتیہ آگے آ جاؤ تو پیچھے دیکھ بات سمجھ لیں استاد آگے آؤ اور آپ پیچھے دیکھتے ہو پتہ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. یہ مطلب ادھر پیچھے دیکھو بندے آئے بھی نہیں ویسے ہی کہہ رہے آگے ہو. ایک ہے توحید ذات, نمبر دو توحید توجہ رکھنا, نمبر دو توحید اللہ ذات میں بھی اکیلا, اللہ صفات میں بھی, اللہ ذات میں بھی اکیلا, اللہ صفات میں بھی اکیلا. میں صرف طلباء کے لیے کہتا ہوں ایک ہے صفات ذاتیہ, نمبر دو صفات فعلیہ. نمبر ایک صفات ذاتیہ, نمبر دو صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ اللہ کی ان صفتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ ان صفتوں سے متصف تو ہو لیکن اس صفت کی ضد کے ساتھ اللہ موصوف نہ ہو, اسے صفات ذاتیہ کہتے ہیں. اور یہ 7 بنتی ہیں. نمبر ایک حیات, نمبر دو علم, نمبر تین قدرت, نمبر 4 سمع, نمبر 5 بصر, نمبر 6 ارادہ اور نمبر 7 کلام. یہ خدا کی صفات ذاتیہ ہیں. اللہ صفت حیات کے ساتھ متصف تو ہوں گے, صفت حیات کی ضد موت ہے, اللہ کی صفت موت نہیں بنتی. صفت علم کے ساتھ تو موصوف ہوں گے, علم کی ضد جہالت ہے, اللہ جہالت کے ساتھ کبھی متصف نہیں ہوتے. قدرت خدا کی صفت ہے جس کی ضد عجز ہے, اللہ اس کے ساتھ موصوف کبھی نہیں ہوتے. یہ 7 صفات ذاتیہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے صفات ذاتیہ میں بھی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے, کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. لیکن جب حیات کا یہی حیات قدرت وغیرہ کا جب اطلاق انسان پر ہو تو معنی اور ہوتا ہے, اور جب انہی صفات کے اطلاق خالق پر ہو تو معنی اور ہوتا ہے. لوگوں کو یہاں بھی دھوکہ لگتا ہے, کبھی سمجھتے نہیں ہے کہ اسی صفت کا اطلاق جب اللہ کی ذات پہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے اور مخلوق پر ہو تو معنی بدل جاتا ہے. اور جب یہ بات نہیں سمجھتے تو پھر اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدے پر اعتراض کر دیں گے. اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں. بولو انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہے. یہ عقیدہ ہے. جب سمجھ نہیں آیا اعتراض کر دیں گے اور یہ تم نے تو شرک کر دیا. ہم نے کہا کیسے شرک کیا؟ کہ دیکھو صفت حیون یہ تو اللہ کی ہے, تم نے کہا نبی حیون تو تم نے نبی کو بھی حیون مانا, یہ تو شرک ہو گیا. میں نے کہا بھی شرک کیسے ہوا؟ کہتا ہے اللہ بھی حیون نبی بھی حیون, تو تم نے تو خدا کی صفت حیات میں نبی کو شریک کیا, تم تو مشرک ہو گئے. تو میں نے کہا اللہ بھی سمیع تم بھی سمیع, صفت سما میں تم نے شرک کر دیا. تمہارے کان کے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ تم مشرک ہو کر نہ مرے. چلو دنیا میں تو سزا ملے لیکن کم از کم آخرت کے شرک والے جرم سے تو بچ جائے گا نا, سزا سے بچ جائے گا. میں نے کہا اللہ بصیر تو بھی بصیر, تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ مشرک ہو کر تو نہ مرے نا. اور فوراً کہیں گے نہیں جی اللہ بھی سمیع ہے, ہم بھی سمیع ہیں, لیکن اللہ کے سمیع ہونے کا معنی اور ہے, ہمارے سمیع ہونے کا معنی اور ہے. اللہ کے سمیع ہونے کا معنی جو ہر جگہ سے ہر کسی کی ہر وقت سنے, یہ سما خدا کی ہے. لیکن ہماری سما یہ نہیں, ہم قریب سے سنیں گے دور سے نہیں سنیں گے. اور اللہ کے تو قرب و بعد کا مطلب ہی کوئی نہیں, ہر جگہ سے ہم ہر وقت کو سنتے ہیں. میں نے کہا پھر بات سمجھ آئی, تیرا سما اور ہے اور خدا کی سما اور ہے, تیری بصارت اور ہے اور خدا کا بصیر ہونا اور ہے. تو پھر یہ بھی مان لے پیغمبر کی حیات قبر اور ہے اور خدا کی حیات اور ہے. خدا کی حیات ازلی بھی ہے, خدا کی حیات ابدی بھی ہے.
البتہ ابدی ہے، خدا کی حیات میں تسلسل ہے، نبی پر موت آئی ہے پھر حیات ملی ہے، تو یہ حیات خدا کی حیات تسلسل والی، نبی کی حیات انقطاع والی، خدا کی حیات ازلی ابدی ہے اور پیغمبر کی حیات محض ابدی ہے، نبی کی حیات اور ہے، خدا کی حیات اور ہے۔ یہ میں بالکل عرض کرتا ہوں، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھو، اور جب بھی آپ عقیدہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرو گے، میں بالکل بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کبھی بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہوگا میرے علم میں ہے، سرحد کے سارے پروپیگنڈے میرے علم میں ہیں، اس لیے میں پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ پیغمبر کی قبر میں حیات کو انکار کرنے والا اس عنوان پہ تم سے گفتگو نہیں کرے گا، عنوان بدل لے گا، طرز بدل لیں گے۔ مجھے اپنی ساتھیوں نے کہا اور 16 فروری کا یہ پشاور کا میسج چل رہا ہے، میں نے کہا کہ دھوکے کی بات کرتے ہو، میرے پاس وہ ویڈیو پشتو والی موجود ہے، انہوں نے کہا ہم حیات النبی پر بات نہیں کریں گے، ہم ارادہ عدم ارادہ پر بات کریں گے، سما عدم سما پر بات کریں گے، برود موت پہ بات کریں گے۔ میں نے کہا جھگڑا تو پیغمبر کی حیات پر ہے، اس کو تم نے مناظرے سے ہی نکال دیا اور پھر مشہور کیا کہ حیات النبی پر مناظرہ ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ آپ وہ سی ڈی منگوا لو نا، سی ڈی منگواؤ، ویڈیو منگا کے دیکھو، اس میں خود کہا حیات النبی پر بات نہیں ہوگی، ارادہ روح پر ہوگی، حیات النبی پر نہیں ہوگی، سماع موتا پر ہوگی، حیات النبی پر نہیں ہوگی، برود موت پر ہوگی۔ میں نے کہا میں بات حیات النبی کی بات کرتا ہوں، تو عام بات کے سماع کی بات کرتا ہے، گفتگو اور ہے، مناظرہ اور ہے۔ نہیں اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، میں نے کہا مانتے ہیں پھر لکھ دو، مانتے ہیں تو لکھ دو، لکھیں گے نہیں، میں نے کہا پھر تو ہم مانتے نہیں۔ وہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں آپ چھوٹے میں محسوس اور کبھی پریشان نہ ہوا کرو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میں کون سے صوبے میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں چل رہا ہوں نا، تو میں ڈرتا تو کیوں چلتا؟ تمہیں کس بیوقوف نے کہا میں تم سے ڈرتا ہوں؟ جو بند سے نسبت تو بندہ ڈر جائے، جو بندی بھی کروائے بندہ ڈر جائے اور پھر تم سے ڈرے۔ تو بات کرو کرنے والے کو ڈر گئے۔ میں نے کہا نا جب تم نے جھوٹ بولا میں اس سے بھی 2 دن بعد پشاور پہنچا تھا، تم نے تو 2 بار میں طے کیا، میں نے اس سے پہلے پورے سرحد کا دورہ بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا تم یہ بھول جاؤ کہ ڈر والی بات ہے، مسئلہ صرف یہ عقیدے کو سمجھو، عقیدے کی بنیاد کو سمجھو اور اپنا موقف سمجھو، موقف تمہیں سمجھ آئے گا، تمہیں کوئی انشاءاللہ تم سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں عنوان توحید ذات ایجن میں نمبر 2 توحید صفات ذاتیہ، اگر صفات فعلیہ۔ میں کبھی علمی مباحث شروع کرتا ہوں تو بعض ساتھی کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، ایسی بات علم میں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ چلو ان کو سمجھ سب کو نہ ہے لیکن سب یاد تو کر لینا، یاد کر لیں پھر سمجھ بھی آئے گی۔ علماء سمجھتے ہیں، بڑے درجوں کے طلباء سمجھتے ہیں، اگر چھوٹے درجے کے طلباء نہ سمجھے یا عوام میں سے بعض بندے نہ سمجھے تو یاد تو کر سکتے ہیں نا، یاد کر لیں سمجھ پھر آئے گی۔ میں نے حفظ کیا ہے امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد ظفر صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں صبح درس قرآن ہوتا، حضرت تفسیر بیان کرتے، ہمارے بچپن کا دور تھا، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن درس قرآن میں بیٹھتے تھے، یاد اس وقت کی نہیں سمجھ آ پاتی ہے۔ آدمی یاد تو کر لینا، سن تو لے، سمجھ بھی آ جائے گی۔ ایک جگہ مدرسے میرا بیان تھا اور بیانی فصل کے بچوں میں تھا، محترم صاحب میں بیان کرو، میں نے اس میں عقیدے کی 2 باتیں کہہ دی، 25 منٹ آدھے گھنٹے کا بیان تھا۔ جب فارغ ہوئے تو مجھے وہ قاری صاحب محترم صاحب فرمانے لگے ان بچوں میں آپ نے وہ بیان کیا جو یہ سمجھے نہیں، اس بیان کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا 1 منٹ بیٹھ جاؤ، بچوں کو واپس بلاؤ۔ بچے واپس آ گئے، میں نے ان سے ایک بیٹے سے پوچھا کتنے بار حفظ کیے؟ کہا جی 22۔ میں نے کہا اس کا معنی سورہ یاسین بھی تو نے کچھ حفظ کر لی 22 مکمل؟ میں نے کہا 22 مکمل، اس نے کہا یہ مکمل ہو گئے۔ میں نے کہا کچھ سورہ یاسین بھی یاد کی ہے؟ کہتے یاد کی ہے۔ میں نے کہا اچھا یاسین کا پہلا رکوع پڑھو، پہلا رکوع پڑھ دیا۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، کہتے مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا تفسیر کرو، کہتے مجھے نہیں آتی۔ میں نے کہا مطلب سمجھاؤ، کہتے مجھے نہیں آتا۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا جب یہ بچہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے آپ نے قرآن کیوں پڑھایا ہے؟ قاری صاحب فرمانے لگے یہ بچہ ہے، آج یاد کر لے بڑا پہ سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا عقیدے کو یاد کر لے بڑا
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایک طرف سے غلط اور فضا ہوا چلتی ہے اس فضا میں بندے بہہ جاتے ہیں. جب اسٹیج پر عقیدے کا مسئلہ چلتا رہے گا تو کوئی بندہ ہمارے عقیدے کو بدل نہیں سکتا. آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ میری رعایت مت کرو, میرے سامنے نہیں, آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کا مسئلہ ہے, یہ سما کا مسئلہ ہے, یہ اسٹیج پر آج سے تو نہیں ہے, یہ تو کئی سالوں سے ہے. جماعتیں بنی ہیں, مناظرے ہوئے, کتابیں لکھی, جو بندیوں کو ٹکڑے میں تقسیم کیا گیا. اور جب میں نے بات شروع کی ہے تو کہتے ہیں بات عوامی نہیں تھی, عوام میں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا لائے تم تھے اور گلہ ہمارے اوپر ہے. لائے تم تھے, گلہ ہمارے اوپر ہے. کتابیں تم نے لکھی, گلہ ہمارے اوپر ہے. ہم عوام میں لائے نہیں ہیں, تم عوام میں لائے تھے, ہم نے عوام کو سمجھایا ہے. لائے تم تھے, ہم نے عوام کو سمجھایا. تم نے بحث کو نہ لایا ہوتا تو بات یہ لگتی. جب تم لے آئے ہو اب ہم نے عوام کو بات سمجھانی تو ہے نا. جب ہم سمجھائیں گے پوچھیں گے اس کا قبر میں سوال ہوگا. میں نے کہا جب تم نے شروع کیا تھا پھر ہونا تھا. یہ مسئلہ فروعی اصولی ہے. میں نے کہا جب آپ نے شروع کیا پھر فروعی تھا اصولی تھا. یہ علمی مسئلہ عوام میں کیوں لائے؟ میں نے کہا جب تم لائے تب یہ علمی نہیں تھا. تم لائے تو جہالت والا تھا, ہم لائے تو علمی ہے. تم لاؤ تو ٹھیک ہے, ہم لاؤ تو غلط. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. خیر میں بات سمیٹتا ہوں. میں نے کہا صفات ذاتیہ, نمبر 2 صفات فعلیہ. صفات فعلیہ انہیں کہتے ہیں کہ جن صفات کے ساتھ اللہ موضوع ہو ان کی ضد کے ساتھ بھی موضوع ہو, لیکن اس صفت کا تعلق اللہ کی ذات کے خیر کے ساتھ ہو. ہدایت دینا خدا کی صفت ہے, اس کی ضد ہے اضلال گمراہ کرنا, یہ بھی خدا کی صفت ہے. لیکن ہدایت اور ضلالت کا ترتب اللہ کے خیر پر ہوتا ہے. اللہ کی صفتیں اعزاز عزت دینا, اضلال ذلیل کرنا, یہ دونوں خدا کی صفتیں ہیں, لیکن اس کا ترتب مخلوق پر ہے, یہ خالق پر نہیں ہوتا. میں نے کہا ہم توحید ذات بھی مانتے ہیں اور توحید صفات بھی مانتے ہیں. اس دور میں ایک صفات کا نیا مسئلہ چھڑا ہے. وہ صفات کا بالکل مسئلہ الگ ہے. کبھی استواء علی العرش کا مسئلہ, کبھی عین یدون ساکن, یہ مسئلہ. اب صفات کے مسائل سے یہ مسائل مراد ہوتے ہیں. یہ میں عموماً کیوں نہیں لاتا کیونکہ ہر بندے کی علم میں نہیں ہے تو نئی بات علمی عوام میں آ جائے گی, اس کا نفع نہیں تھا. لیکن جو ویسے چلتی ہے میں تذکرہ اس سے کرتا ہوں. نمبر 2 بنیادی عقیدہ میرے پیغمبر کی نبوت کے بارے میں. ایک ہے ذات نبوت, ایک ہے وصف نبوت, ایک ہے دلیل نبوت. ذات نبوت بشر کو کہتے ہیں, وصف نبوت نور کو کہتے ہیں, دلیل نبوت معجزے کو کہتے ہیں. ہم نبی کی ذات کو بشر مانتے ہیں, نبی کے وصف کو نور مانتے ہیں, اور نبوت کی دلیل کو معجزہ مانتے ہیں. نبوت کی دلیل کو توجہ رکھنا. ذات نبوت بشر کو مانتے ہیں, وصف نبوت نور کو مانتے ہیں. اب قرآن بشر کہے گا تب بھی ہمارے حق میں ہے, قرآن اگر نور کہہ دے تب بھی ہمارے حق میں ہے. جب قرآن بشر کے اس کا معنی ذات نبوت ہے, اور جب قرآن نور کہہ دے اس کا معنی وصف نبوت ہے. ہم ذات نبوت کو نور مانتے ہیں اور وصف نبوت کو, ذات نبوت کو بشر مانتے ہیں اور وصف نبوت کو نور مانتے ہیں. میں طلباء کے لیے ایک اور علمی بات عرض کرتا ہوں. اگر تو تم سے بندہ پوچھے اچھا یہ بتاؤ بشر کسے کہتے ہیں, انسان کسے کہتے ہیں, میں بات وہ نہیں کرتا جو مناطق کے لیے حیوانی نہ آئی نانا, اس کا میں اور بات کہتا ہوں. وہ جگہ یہ ناطق کسے کہتے ہیں, کوئی مدرج کلیات کو, میں یہ بات نہیں کرتا. عمومی بات اور کلام کے حوالے سے سمجھنا. اگر تو بندہ پوچھے کہ بشر کسے کہتے ہیں, بشر کے لیے 2 بنیادی صفتیں ہیں. نمبر 1 بشر وہ ہوتا ہے جو ذو عقل ہو. نمبر 2 بشر وہ ہوتا ہے جو محسوس ہو. جنات اور ملائکہ کو بشر نہیں کہتے, وہ ذو عقل تو ہے لیکن محسوس نہیں ہے. اور حیوانات کو بشر نہیں کہتے, وہ محسوس ہے مگر ذو عقل نہیں ہے. تو بشر اسے کہیں گے جو ذو عقل بھی ہو محسوس بھی ہو. اب سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے یا بشر نہیں ہوتا. پہلے یہ تو دیکھو بشر کہتے کسے ہیں. میں گزارش ہی کر رہا تھا, ایک ہے ذات نبوت, یہ بشر ہے. نمبر 2 وصف نبوت, یہ نور ہے. نمبر 3 دلیل نبوت, یہ معجزہ ہے. دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے معجزات کا انکار کیا, اسے سر سید احمد خان کہتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے معجزے کو مانا اور پیغمبر کو مختار کل بھی مان لیا, انہیں آج کے دور میں اہل بدعت کہہ رہے ہیں. اس کا وجہ کیا ہے, سر سید کہنے لگا اور یہ ایسے انگلی کا اشارہ کرے اور چاند اور ٹکڑے ہو جائے, یہ انسان نہیں کر سکتا. کن کہے اور مردہ کھڑا ہو جائے, انسان نہیں کر سکتا. لوٹ لگائے پھر بھی ٹھیک ہو جائے, انسان نہیں کر سکتا. یہ جو کہ شرک ہے, لہذا میں معجزات کو نہیں مانتا. اور ایک دوسری مخلوق, مجھے نہیں پتا تمہارے کو ہاتھ میں ہے یا نہیں, میں تو سرگودے کی بات کرتا ہوں. ہمارے ایک دوسری مخلوق موجود ہے, کہا یہ نبی اولاد دے سکتا ہے. ہم نے پوچھا کیوں, کہا جب چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے اولاد بھی تو دے سکتا ہے. کہا یہ نبی مریضوں کو شفا دے سکتا ہے, بگڑیاں
کیوں؟ کہ جب وہ ایڑی پر مبارک لگائے ایڑی کو شفا ملتی ہے، اگر وہ کنویں میں تھوک دے تو کنواں میٹھا ہوتا ہے، اگر وہ انگلیاں یوں کر دے تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ہماری قسمت کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو سید کو دیکھو، اس نے معجزات کے انکار کیا، وہ کہنے لگے سے شرک لازم آتا ہے، ان نے معجزات کو مانا، معجزات کے ماننے کی آڑ میں نبی کو مختار کل بھی مان لیا۔ دیوبند والوں نے کہا کہ معجزہ نام ہے دلیل نبوت کا، اور یہ دلیل نبوت نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی، جو نبوت دیتا ہے وہ دلیل نبوت بھی دیتا ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے نہ دے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ معجزے میں فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو ظاہر کر دے، اللہ چاہے تو ظاہر نہ کرے۔ لیکن میں عوام الناس اور عام سطح کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ معجزہ دلیل نبوت ہے، جو اللہ نبی کو نبوت دیتا ہے وہ دلیل نبوت بھی دیتا ہے۔ نبوت چونکہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، دلیل نبوت بھی نبی کے اختیار میں نہیں۔ نہیں سمجھے؟ نبوت پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے تو دلیل نبوت بھی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا چاہے تو نبوت دے، چاہے تو نہ دے، نبوت دینے کے بعد چاہے دلیل نبوت دے اور چاہے نہ دے، تو دلیل نبوت یہ معجزہ ہے، یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، تو شرک کیسے ہوا؟ اور جب پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا تو معجزے کو دیکھ کے تم نے نبی کو مختار کو مانا کیسے ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہم ذات نبوت بھی مانتے ہیں، وصف نبوت بھی مانتے ہیں اور دلیل نبوت بھی مانتے ہیں۔ دلیل نبوت بھی مانتے ہیں۔ نمبر 3 نبوت اور رسالت۔ نمبر 3 قیامت۔ قیامت کا نام ہے دار الجزا کا توجہ رکھنا۔ تو بندہ پوچھے نا قیامت، میں وہ آسان تعبیر عرض کرتا ہوں جو خود بھی سمجھے امت کو سمجھائے۔ اور قیامت نام ہے دار الجزا کا، یہ دنیا نام ہے دار العمل کا، اور قیامت نام ہے دار الجزا کا۔ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ آخرت میں اجر دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ دار الجزا میں بدلہ دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ بندے کی حیثیت جو کہ محدود ہے تو بندے کا عمل بھی محدود اور تھوڑا ہوتا ہے۔ خدا کی شان جو کہ غیر محدود ہے، خدا کی طرف سے ملنے والی جزا بھی غیر محدود اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دنیا نام تھا دار العمل کا، آخرت نام تھا دار الجزا کا۔ ایک قیامت ایک صغرا ہے، ایک قیامت کبرا ہے۔ بندے پہ موت آتی ہے، قیامت صغرا شروع ہو جاتی ہے، اور جب حشر برپا ہوگا تو پھر قیامت کبرا شروع ہو جائے گی۔ قیامت صغرا بھی دار الجزا ہے، قیامت کبرا بھی دار الجزا ہے، اور دار الجزا میں جزا اسے ملنی ہے جس نے عمل کیا ہے۔ میری دلیل پہ توجہ رکھنا، اگر دنیا میں عمل بدل نے کیا ہے تو پھر جزا بھی بدل کو ملنی ہے۔ اگر دنیا میں عمل روح نے کیا ہے تو پھر جزا بھی روح کو ملنی ہے۔ اگر روح اور جسم دونوں نے عمل مل کے کیا ہے تو جزا اور سزا دونوں کو ملنی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ قیامت صغرا ہو تب بھی جزا اور سزا بدن اور روح دونوں کو ملتی ہے، اور قیامت کبرا ہوگی تب بھی جزا اور سزا بدن اور روح دونوں کو ملتی ہے۔ اسی جزا اور سزا کو علماء یوں کہیں گے ثواب و عذاب قبر۔ ثواب کا معنی جزا ہے اور عذاب کا معنی سزا ہے۔ اگر نیک عمل کیا اس کے بدلے میں نیک جزا ملی ہے اسے ثواب کیا دیتے ہیں، اور برا عمل کیا اس پہ جو سزا ملی ہے اسے عذاب کیا دیتے ہیں۔ تو ثواب و عذاب قبر یہ بدن اور روح دونوں کو قیامت صغرا میں بھی ہوگا، قیامت کبرا میں بھی ہوگا۔ اور اس عذاب کی صورت کیا ہوگی، ثواب کی صورت کیا ہوگی؟ موت سے لے کے حشر تک جو قیامت صغرا ہے اس میں ثواب و عذاب عرض کی صورت میں ہوگا، اور قیامت کے دن جو ثواب و عذاب ہوگا وہ دخول کی صورت میں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے عرض اور ایک ہوتا ہے دخول۔ عرض کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا اور دخول کا معنی ہوتا ہے داخل ہو جانا۔ اب جس قبر میں اگر جنت اور جہنم ہے، یہ جنت میں جاتا نہیں جہنم میں جاتا نہیں، جنت اور جہنم پیش ہوتی ہے۔ تم کو کہ دلیل کیا ہے؟ میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور روایات میں روایت کتب میں روایت موجود ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے فرشتہ پوچھتا ہے من ربک من نبیک ما دینک، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین اسلام اور میرا دین اسلام ہے۔ فینادی منادی من السماء، فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دے دو، وافتحوا بابا الی الجنہ، جنت وہاں رہتی ہے، میت یہاں رہتی ہے، جو میت کی طرف میت کے سامنے جنت، ایک دروازے کو کھول دو، وافتحوا بابا الی الجنہ، جنت کی طرف جانے والے دروازے کو کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو ہوا یہاں پہ آتی ہے، جنت میں داخل نہیں ہوتا، جنت پیش ہوتی ہے۔ اگر جواب صحیح نہیں دیتا فرشتہ کہتے ہیں افرشوا لہ
بچھونا دو، البسو من النار، اس کو جہنم کا لباس دو، وفتحوا بابا الى النار، میت جہاں رہتی ہے جہنم وہیں رہتی ہے، دروازے کو کھول لیتے ہیں، فیاتی من سمومہا، اور جہنم کی گرم ہوا یہاں تک آ جاتی ہے، وہ جنت میں نہیں گیا، یہ جہنم میں نہیں گیا، اس پہ جنت پیش ہوئی ہے، اس پہ جہنم پیش ہوئی ہے۔ اسے قرآن کریم میں قرآن یوں کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ اس پہ آل فرعون پہ یہ جہنم کو پیش کیا جاتا ہے، یہ موت دلے کے حشر تک کا معاملہ ہے، اس پہ تو عرض نار عرض جنت ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر عرض نار عرض جنت نہیں، پھر دخول جنت دخول نار ہوگا۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھو، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پر اگر یہ کافر ہے ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، میں نے یہ کہا قیامت صغریٰ میں عرض ہوتا ہے اور قیامت کبریٰ میں دخول ہوتا ہے، لیکن عرض نار عرض جنت یہ جسم اور روح دونوں پر ہے، اور وہاں دخول جنت اور دخول نار جسم اور روح دونوں پر، جسم اور روح۔ توجہ رکھنا، عالم برزخ میں خدا نے پوچھا الستو، توجہ رکھنا الستو، اور قبر میں من ربک، آگے من نبیک، آگے یہ جو دینوں کا ہے، دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیث جبریل دیکھو، حضرت جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کلمہ پڑھ، نماز ادا کر، زکات دینا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ بتاؤ کلمہ زبان پڑھتی ہے، یہ زبان جسم ہے یا روح ہے؟ بولیے نا، جسم، نماز جسم پڑھتا ہے یا روح؟ روزے، زکات، حج، فرشتہ بولتا ہے ما دینو، کیا کہتے ہیں؟ دینیت اسلام، معلوم ہے کہ دین اسلام ہے، اسلام کا تعلق عمل سے ہے، بدن سے، روح سے نہیں ہے۔ تو اگر یہ عذاب و ثواب قبر روح میں نہیں تھا، بدن کو نہیں تھا، تو ما دینوں کا سوال کیوں ہے؟ ما دینوں کا سوال ہی کیوں ہے؟ ایک ما دینوں کا دینی الاسلام، اسلام کا تعلق ہی بدن سے ہے، اگر بدن کا معاملہ نہیں تھا تو یہ بدن کی سوال زیر بحث قبر میں آیا کیوں ہے؟ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ کس کو ہے؟ جسم اور روح دونوں کو ہے۔ میں بتا ہی رہا تھا کہ بنیادی عقیدے کتنے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2، نمبر 3 قیامت، توحید ذات اور توحید صفات، اور نبوت کے بارے میں ذات نبوت، وصف نبوت، دلیل نبوت، اور قیامت کے بارے میں قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ، قیامت صغریٰ میں عرض نار عرض جنت، اور قیامت کبریٰ میں دخول نار اور دخول جنت، دخول نار اور دخول جنت، عرض نار اور عرض نار عرض جنت، جسم اور روح دونوں کو، دخول نار اور دخول جنت، جسم اور روح دونوں کو۔ میں بتا یہ رہا تھا اپنے عقائد کو سمجھنا، اس پہ دلائل لانا، اور جو دشمن دلیل ہے اس کا جواب دینا، یہ مسئلہ کے حق کے عالم کی ذمہ داری بھی جاؤ۔ جب سمجھے گے تو جواب دینا بہت آسان ہوگا، اور جب نہیں سمجھے گے تو جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ میں نے بڑے اختصار سے بات کی، اجمالی بحث کی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اس عقیدے کو سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے الجھا دیا۔ الجھایا کیوں ہے؟ دلیل نہیں دی، دلیل پہ شبہ پیش کیا، دلیل نہیں دی، دلیل پہ شبہات پیش کریں گے۔ بھائی آپ کو ہو دلیل پیش کرو، دلیل پہ شبہات پیش کرو، ہم شبہات کے جواب دیں گے، اور آپ نے شبہات کو دلیل کیا دیں گے؟ ہم نے بھی تو دلیل پیش کی ہے نا۔ میں نے کہا تم نے دلیل پیش نہیں کی، دلیل پہ شبہ پیش کیا ہے۔ دلیل اور ہوتی ہے، دلیل پہ شبہ اور ہوتا ہے۔ ہمارا پاکستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پہ یہی ہمارا پیغام اور یہی ہماری دعوت ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے عقائد کو سمجھیں، اپنے عقائد کے دلائل کو سمجھیں، اور دشمن کی شبہات کا جواب دیں، اور آئندہ نسلوں تک اپنے صحیح ایمان اور اعمال کو پہنچائیں۔ جس کی بھی محنت کرنی چاہیے کہ اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں آیا تھا، سال بھر میں آنا مشکل ہوتا ہے، اب اللہ میں کرتا ہے کہ شعبان سے پہلے دوبارہ وہاں کا سفر ہوگا یا نہیں ہوگا۔
کچھ ہمارے ملک کے سفر ہیں، کچھ بیرون کے سفار ہیں، تو سفار بڑی دقت سے ہوتے ہیں اور عرصے سفر نہیں ہوا تھا۔ مفتی مجاہد صاحب دیگر حضرات نے کئی بار فرمایا کہ سفر ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی میں بھی حاضر دوں گا، آپ حضرات بھی تشریف لائیں، تو ہماری آپ سے خواہش ہے کہ آپ حضرات اور گزارش ہے کہ آپ دینی مدارس کے طلباء ابھی سے ارادہ فرماؤ کہ ہم انشاءاللہ عقائد کو سمجھیں گے، دلائل کو اس پہ سمجھیں گے، اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ، اپنے مسائل کو بھی دلائل کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں دلائل کے ساتھ اپنے عقائد اور اپنے مسائل کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہماری بڑی مختصر سی ترتیب ہے، آپ اس کو سماعت فرما لیں اور جو دو چار چٹے میں اس کے جواب بھی پیش کر دوں گا آپ کی خدمت میں۔ نمبر 1، جو علماء نہیں ہیں، غیر علماء، ان کی ہماری ترتیب یہ ہے، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ ہفتہ اتوار صبح 9 بجے تک 3 دن کا تحقیق المسائل کورس کراتے ہیں، مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا۔ تو جو علماء نہیں وہ اس سفر میں 3 دن کا ارادہ فرمائیں، اور جو علماء طلباء ہیں وہ اپنے محلے میں 3 دن کی ترغیب چلائیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ آنے والے حضرات اپنا بستر بھی ساتھ لائیں اور کرایہ بھی اپنے جیب میں خود خرچ کریں، جس طرح ہمارے تبلیغ جماعت کی ترتیب ہے نا۔ میں حضرات سے گزارش کرتا ہوں، امت کو ایمان پر لانا بھی ہے اور امت کے ایمان کو بچانا بھی ہے۔ تبلیغی جماعت کی محنت امت کو ایمان امان پر لانے کی ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت کی محنت امت کی ایمان اور امان کو بچانے کی ہے۔ امت کی ایمان اور امان پر لانے کی ترتیب میں فضائل چلتے ہیں، ایمان امان بچانے کی ترتیب میں دلائل چلتے ہیں۔ تو فضائل انہوں نے ذمہ لے لیے، دلائل ہم نے ذمہ لے لیے، وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں۔ ماہانہ سرودا ان کی ترتیب میں اور زندگی میں ایک سرودا ہماری ترتیب، ان کا سرودا ماہانہ اور ہمارا بولو نا زندگی میں ہمارے ساتھی جماعت والے بیٹھے ہوتے ہیں، میں محبت میں کہتا ہوں کہ ہم نے تمہارا ماہانہ سرودا مان لیا ہے، تم ہمارا زندگی والا ہے، تم ہم نے مل کے چلنا، آپ اس میں لڑائی تو پیدا نہیں کرنی نا۔ تو ارادہ فرماتے ہیں نہ طلباء سے میں ارادہ کرا، آپ یہ ارادہ فرمائیں کہ آپ اس مانت کو دعوت کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، جو ہمارے دینی مدارس کے طلباء ہیں ان کی ہماری ترتیب یہ ہے کہ جس دن وفاق المدارس کے امتحان شعبان جمعرات کو ختم ہوگا، انشاءاللہ جمعہ چھوڑ کر ہفتے کے دن صبح سبق شروع ہو جائے گا۔ 15 دن دورہ تحقیق المسائل کے نام، کتنے دن؟ 15 دن کے لیے آپ طلباء ارادہ فرما لو، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ سرگودا 15 دن کا دورہ ہوگا، 15 دن گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ہم نے تھوڑے وقت اس لیے رکھے ہیں کہ باقی واپس آنا چاہیں، رمضان میں تراویح پڑھانا چاہیں، اعتکاف کرنا چاہیں، یا مساجد جماعت میں چلا لگانا چاہیں، اور مصروفیات ہو، وہ مصروفیات ہمارے دورے کی وجہ سے اس کی ختم نہ ہو۔ 15 روزہ دورہ تحقیق المسائل۔ اور تیسرا ہمارا تقاضا ان سے ہے جو دینی مدارس میں طلباء ہیں اور اس وقت وہ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء ارادہ فرمائیں کہ 1 سال ہمارے پاس لگائیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں نا، میں کبھی جملہ کہا کرتا ہوں کہ آپ رائے گنج جانے کا ارادہ فرماؤ گے تو شیطان کی کمر ٹوٹے گی، سرگودا مرکز آنے کا ارادہ کرو گے تو خناس کی کمر ٹوٹے گی۔ ہم نے شیطان کی کمر بھی توڑ دی ہے، خناس کی کمر بھی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ شیطان سے بھی بچنا، خناس سے بھی۔ شیطان محنت کرتا ہے کہ بندہ عمل کرے، اور خناس محنت کرتا ہے کہ عمل کرے۔ ایک بات سمجھ، شیطان کیا محنت کرتا ہے بندہ نماز ہی نہ پڑھے، اور خناس کہتا ہے نماز ایسے پڑھے کہ قبول نہ ہو۔ شیطان کہتا ہے روزہ رکھے ہی نہ، خناس کہتا ہے روزہ رکھے لیکن 1 منٹ پہلے توڑ دے۔ شیطان نے کہنا تراویح پڑھے ہی نہ، خناس نے کہنا تہجد پڑھے نام تراویح نہ رکھے۔ شیطان نے کہنا اسلام لے ہی نہ، خناس نے کہنا 1 ہفتے اگر نام مسافر رکھ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شیطان نے کہنا زنا کرو، خناس نے زنا نہ کرو، 3 طلاق دے کے پھر نہ کرو، نام نکالو تو کرو زنا۔ دونوں مل کے سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اشارے بتا رہا ہوں شیطان اور خناس کی محنت کیا ہے۔ تو تبلیغ والے کون سی محنت کرتے ہیں؟ امت شیطان سے بچے، اور ہم کون سی محنت کرتے ہیں؟ تو دونوں سے امت کو بچانا نا۔ اس لیے کچھ طلباء اس سال کا ارادہ فرمائیں اور کچھ ہمارے پاس آنے کا ارادہ فرمائیں۔ آپ ارادہ فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کے دل خوش ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ ہم نے سال کا ہمارا وقت ضائع ہوا ہے۔ آپ ایک مدت تشریف لائیں تو نہیں نا، آپ اگر دیکھیں تو خطابت، مناظرہ،
انعام سے لے کر الناس تک پوری قرآن کریم کی تفسیر، اور اس کے بعد اصول مناظرہ، اختلافی مسائل، یہ ساری بحثیں آپ سنیں اور پڑھیں گے۔ اور اگر نہ یقین آئے تو یہ آپ وقت بنائیں کسی وقت سادہ کریں، طلباء ہمارے مرتب دورہ کریں، ایسے مطالعاتی دورہ بنا کر دیکھیں جو میں نے باتیں کی ہیں کہ وہاں پر ہو بھی رہی ہے نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک وہاں نہ پہنچے اس وقت تک ہماری گزارش ہے کہ ہمارا ہر 3 مہینے بعد ایک رسالہ نکلتا ہے قافلہ حق، وہ لگوائیں اور پڑھا کریں۔ اور اگر بالکل مثبت رسالہ چاہیے، قافلہ حق کی زبان ذرا شکوہ جواب شکوہ کی طرف پر ہے، اور مثبت ماہنامہ فقی ابھی جنوری سے نکلا ہے، ابھی باہر کچھ رسالے موجود ہوں گے، ماہانہ رسالہ فقی لگوا لیں، ہر مہینے آپ نئے مضامین پڑھیں۔ خواتین کے لیے بنا جات و سنت رسالہ ہے، اور لگوائیں گھروں کے لیے۔ اور کچھ ہماری جو کتابوں کی ترتیب چل رہی ہے، پہلے کتاب آئی تھی فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی قید، الحمدللہ اس شعبان میں 4500 کی تعداد میں یہ کتاب دارالدیوبند میں چھپ کر تقسیم ہوئی۔ یہ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی قید۔ اس کے بعد کتاب آئی ہے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی قید۔ تیسری اس کے بعد آخری مراحل میں ہے، تو اس کی یوسف جب پروف شروع ہے، کمپوزٹ ہو گئی، پروف شروع ہے فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی قید۔ اس کے بعد چوتھی کتاب جس پہ کام شروع ہو گیا فرقہ جماعتیت پاکستان کا تحقیقی قید۔ یہ پاک و ہند نہیں ہے، صرف پاکستان کا۔ باقی آپ ہندوستان کسی سے پوچھے نا، وہ کہتے ہیں ہمارا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، صرف پاکستان کا ہے، اس لیے پاک و ہند صرف پاکستان کا ہے۔ پھر اس کے بعد آئے گا فرقہ مودودیت پاک و ہند کا تحقیقی قید۔ ایک موضوع پہ کام شروع ہے، آپ یہ دعا فرمایا کریں اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اہتمام کریں گے نا کہ انشاءاللہ۔ ائمہ مساجد سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بتا دیں کہ ہماری مساجد میں ہمارے پوسٹر آپ ان کو باقاعدہ فریم کرا کے مساجد میں لگائیں، فریم کرا پوسٹر۔ ایک مسئلے پہ دلائل ہے، آمین آہستہ کرنے کی دلائل، رفع یدین کرنے کی دلائل، امام کے پیچھے قرات طے کرنے کی دلائل، 20 رکعت تراویح کی دلائل۔ ایک مسئلے پہ ہم نے پوسٹر لکھے ہیں، اس سے زیادہ آسان حلوہ بنا کر کیسے ہم پیش کریں۔ ویڈیو سیریز دیکھنے کا شوق ہے تو میں یہ گناہ بھی کرتا ہوں تو سیڈیاں بنا کے پیش کرتا ہوں۔ میں اس کو سواب سمجھ کر نہیں کرتا، میں سمجھ دو گئی، میں اس کی شرعی حیثیت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، لیکن یہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ذاکر نائب، جمیل خاندی، طیب قادری، فرد ہاشمی، یہ سارے فکرے نیٹ کے اوپر آ کر بیٹھے تھے، ہمارے پاس ان کے توڑ کے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ ہم کسی کو بنا کے نہیں پوچھا۔ تو بحمدللہ تعالیٰ اس کا فائدہ وہ ہوا جس کو آپ خود سمجھتے ہیں، میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کام کر سکتے ہیں، حدیث ہے کلمات کے مقام کرما ملے، یقین کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ کے سیڈیز کے بعض مسائل ہم اپنی درس گاہوں میں بطور سبق کے طلباء کو پڑھاتے ہیں، ایسے سیڈی لگاتے ہیں تاکہ اس کو سبق پڑھتے ہیں اور ان پر بیانات کو لکھتے ہیں۔ میں جب آپ کے گھر کا آدمی ہوں نا تو گھر کے آدمی کا اس کو پتہ چلتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا۔ مودودی فرقہ کے بارے میں کچھ کہو، وہ کیسا مذہب ہے؟ میں نے کہا مودودی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ان کے نظریات اہل سنت والجماعت والے نہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر تک مودودی صاحب نے غلط کی۔ آپ کو تفسیر القرآن مل جائے نا، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھیں گے تو وہ بھی غلط، بسم اللہ کی تفسیر آپ حیران ہوں۔ مودودی صاحب بسم اللہ کی تفسیر میں کہتے ہیں الرحمن اور الرحیم، اصل میں تو الرحمن ہے اللہ رحمت والا ہے، الرحیم ایک بے معنی اور ممبر لفظ ہے، یہ لائے ہیں صفت رحمان میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کالا شاہ، شاہ کا معنی کوئی نہیں ہوتا، کالے مبالغہ کرتے ہیں، لمبا تڑنگا، تڑنگے کا معنی کوئی نہیں ہوتا، لمبائی میں مبالغہ کرتے ہیں، اس طرح الرحیم لائے الرحمان میں مبالغہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر القرآن، یعنی جو بندہ بسم اللہ کا معنی نہیں کر سکتا یا اللہ اس کی تفسیر کو کیا پڑھے؟ صحابہ کو وہ اللہ محفوظ فرمائے تنقید سے بالغ تب نہیں سمجھتے، معیار حق نہیں سمجھتے، انبیاء کی ذات کو معصوم نہیں سمجھتے، داڑھی کی حد بندی سنت کے قائل نہیں ہے، اور بہت سارے مسائل۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء سے دور، علماء کے باغی۔ یہ میری بات یہ نشید فرمان ہے، ایک بات میں ساتھ گزار کر دوں، یہ مسئلہ ہمارا مسلکی ہے، لیکن مسلکی مسائل کے باوجود اگر کبھی ہمارے اکابر سیاسی اور دیگر ضرورتوں کے لیے ان کو ساتھ ملائیں تو اپنے اکابر پر فتوی بازی نہ کرنا۔ ایک بات سمجھ لو، ہمارے بزرگ کبھی ضرورتوں کے دانت رکھے نا، اس پر فتوی بازی نہیں کرتے کہ بالکل ہی آپ کہتے گمراہ ہے فلانی ہے۔ انہیں وقتی ضرورت کے دانت ملایا ہے، بین الاقوامی اسٹیج کو سامنے رکھتے ہوئے
اس لیے اپنے مشائخ پر اعتراض نہ کرنا. ہندو مسلمان ہے کافر ہے؟ بتاؤ. انگریز کو نکالنے کے لیے شیخ الہند نے ان کو ثابت کرنا جیسے وہ مسلمان ہو گئے تھے. شیخ الہند پر اعتراض کرنا چاہیے. تو کبھی اس ضرورت کے لیے ہمارے کافر ساتھ ملا لیں اور کافر پہ اعتراض نہ کیا کرو. اپنی فتوے کی مشین کو تھوڑا سا روک کے رکھا. اللہ کی قسم میں ایسے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک دوسرے کا کام ہی نہیں کرتے. اگر کرنا شروع کریں تو اپنے کافر کو بھی رگڑنا شروع کر دیتے. ایسی بات ٹھیک نہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چاروں ائمہ چاروں مذاہب حق ہے تو کیوں ایسا کی جائے کہ بات بات ایک امام صاحب کو مانی جائے, بات بات ایک دوسرے امام صاحب کو مطلب ایک امام کی تقریر کی کیا دلیل ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ترجیح کی دلیل, ایک ہوتی ہے ترجیح بالنفس بالہوا بالخواہش. سمجھ گئے؟ ترجیح بالخواہش ایک ہوتی ہے ترجیح بالدلیل, ایک ہوتی ہے ترجیح بالہوا بالنفس. اگر چاروں ائمہ میں سے کوئی شخص ایسا ہو وہ جو ہے ترجیح کے دلائل رکھتا ہو, وہ دلائل کی بنیاد پہ کسی کو اختیار کرے, اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور اگر ایسا شخص نہ ہو تو پھر اپنی خواہش کی بنیاد پہ جو آسان ہے اس کو لے لے. یہ کرے گا اتباع بالہوا ہوگی, اتباع بالدلیل نہیں. اس سے بچنا چاہیے. کیا ذاکر نائک قابل تقلید ہے؟ وضاحت فرمائے. ذاکر نائک خود تقلید نہیں مانتا, وہ قابل تقلید کیسے ہوگا؟ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ ناپاک پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ نہیں سمجھ. کوئی بندہ پوچھے کہ ناپاک پانی سے منہ دھونا جائز ہے؟ ذاکر نائک کی مثال ایسی ہے جیسے بندہ ناپاک پانی سے منہ دھو. ذاکر نائک فقیر کے پاس علم بھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں, بس اس کی خوش قسمتی ہے تو اس کو ویڈیو مل گیا ہے اور اس کے پر پیسے خرچ کرنے والی اس کو عوام مل گئی, اور کوئی وجہ نہیں. بعض کہتے ہیں امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ ہوتا کہ قائل ہے کیونکہ ایک شخص کا واقعہ ذکر کرتا ہے کچھ اس نے قبل سے کچھ مانگا تھا. امام صاحب فرمایا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے کیوں نہیں, یہ نہیں سنتے والا کچھ توصیف فرمایا. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی, شاید آپ پھر بھول گئے اور چٹ لکھ دی ہے. آپ کا حافظہ بہت کمزور ہے. میں نے کچھ سمائے موتا کی بات کی ہے پورے بیان میں, بولتے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, میں نے بات کی. میں نے کہا انبیاء قبر میں زندہ. آپ جب بھی حضور کی حیات کی بات کریں گے مماتی سمائے موتا بلائے گا. آپ کہتے ہیں عام اموات کا سما اختلافی ہے, فتاوی رشیدیہ میں ہے, مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ مکتوبات میں ہے. عام اموات کا سما اختلافی ہے. بعض صحابہ سماع موتا کے قائل ہیں اور بعض کے قائل, اور انبیاء کی حیات و سماع اتفاقی ہے. ہم بات کرتے ہیں انبیاء کی حیات و سماع کی اور یہ درمیان کو چڑھتے ہیں عام بات کی سماع کو. میری بات سمجھ آ رہی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اعادہ کے قائل تھے یا نہیں؟ اعادہ الروح الی الجسد فی قبر حق الفقر اکبر میں ہے تو مانو پھر امام صاحب اعادہ کے قائل تھے, اس کو ذکر نہیں کریں گے. کوئی بحث جو اس کی ہے کہ انبیاء کو حیات ہے یا نہیں, عام اموات کی سماع کی تو بحث ہی نہیں ہے. کیا تکوینی صرف 8ویں نہیں ہے؟ مہابریجہ کے شاعرہ بعض صفت تکوین کو مستقل مانا ہے اور بعض صفت قدرت کے ماتحت مانا ہے. دونوں حضرات سے قائل ہیں. بعض تکوین کو صرف الگ مانتے ہیں اور بعض صفت قدرت کے تحت مانتے ہیں. یہ میں جواب اس لیے دیتا ہوں, عام یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ خطیب ہے اس کو درسی کتابوں کا علم نہیں. میں نے کہا بابا کہیں مدرس یہ تقریر تمہاری مجبوری ہے عوام میں شروع کی ہے. اب تو ساتھی تھی کہ مدرس آپ صاحب کی کیا رائے ہے. اب تو ساری تھی تمہارے نام پیسے جمع کرتا ہے, جب داؤ لگے تو دے دیا کرے, آپ کے نام پہ جمع کرتا ہے. وہی مطلب یہ اب تو ساری تھی کو مذہبی شخصیت تو نہیں ہے نا کہ اس کے نظریات پر میں بات کروں. اس نے ایک رفائی ادارہ بنایا ہے, اگر آپ ٹھیک سمجھتے تو ٹھیک ہے, غلط سمجھتے تو غلط. موبائل کا استعمال کیسا ہے؟ میں تو 2 موبائل سے رکھے. ایسی بات پوچھو نا, اللہ حفاظت فرمائے, سمجھ نہیں کہ جب پنجبینی کے بارے میں کچھ پتہ ہے, جو بندی ہے کوئی اور جماعت ہے. جو بندی کا مسئلہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں اہل سنت اور جماعت نہیں. جو بندی کا مسئلہ نہیں ہے اہل سنت اور جماعت نہیں. جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات نہ مانے وہ اہل سنت اور جماعت نہیں ہے. آپ جو بندی کی بات کرتے ہیں, یہ بحث چھوڑ دو کہ جو بندی ہے یا نہیں, یہ بحث کیا کرو اہل سنت اور جماعت اہل بدعت. کیا کہیں گے؟ بولو نا, کیا کہیں گے؟ جو بندی نہیں ہے اہل سنت نہیں. بولو نا, اہل سنت نہیں. مجھے کہتے ہیں بہت ڈرتا ہے, آواز باہر نہیں نکلتی. میں تو دیکھو پھر پوری دنیا میں تو کبھی خوف کا شکار نہیں ہوں. لوگ بات کرتے ہیں کہ شیعہ جماعت اسلامی دونوں حق جماعت
تم نے ان سے کیوں اطاعت کی ہے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا کہ پھر پیچھے کوئی کری. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات قبول فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے مولا کریم ہم طلباء کے علم میں برکتیں عطا فرما. اللہ اپنے کعبہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کی دائرہ گزارت اور برقی ترقیاں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، خاتمہ میں ایمان فرما. قیامت کے دن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کی شفاعت نصیب فرما.